سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 ہے، اور پھر اس آیت مبارکہ میں وہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آپ جا کے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ اس گائے کو ہمارے لیے واضح کر کے بیان کر دے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ ہمارے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی آسانی کر دیجئے اور اس حکم کو واضح کر دیجئے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے جا کے سوال کیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا رب نہیں سمجھ رہے، تو ان کی باتوں سے ہی جو ہے وہ ان کی سوچ کا پتہ چل رہا ہے۔ پھر دوسری بڑی اہم بات کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ بس کوئی بھی گائے ہے، کیونکہ بقرۃً جو ہے وہ تنوین کے ساتھ آیا کہ کوئی بھی عام سی گائے اس کو لے کے تم نے ذبح کرنا ہے، لہٰذا یہ آگے سے سوال کر رہے ہیں کہ نہیں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ تو یہاں سے جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ پاک کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو احکام کے معاملے میں اللہ پاک جو ہے وہ بہت واضح بات فرماتے ہیں، بہت آسان بات فرماتے ہیں، بہت سیدھی بات فرماتے ہیں، کیونکہ چونکہ وہ احکام سے تعلق رکھتی ہے تو احکام قرآن پاک میں بہت کلیئر اور بہت آسان زبان میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کا ایک حکم تھا اور اللہ پاک نے بڑا واضح جو ہے وہ اس کو بیان کر دیا تھا، مگر اب ان کی طرف سے کیا سوالات کیے جائیں گے، تو گویا کہ یہاں پہ جو سوچ اور نفسیات بیان کی جا رہی ہے انسان کی، کہ انسان جب بہت زیادہ سوالات کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا آسان حکم آیا تھا جن کو ان کے سوالات نے خود جو ہے وہ مشکل بنا دیا۔ یہاں سے مفسرین کرام جو ہے وہ ایک اور نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات جب آپ کسی چیز کی بہت زیادہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کو بہت تکلف کے ساتھ جب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں آپ اصل موضوع اصل بات سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ اس گائے کی اتنی ڈیٹیل میں چلے جانے سے جو اصل حکم تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا اور دوسری باتیں جو ہیں وہ بہت آگے آ جائیں گی۔ لہٰذا اگر کسی موضوع کو بیان کرتے وقت اگر بہت زیادہ طویل مباحث کے اندر چلے جائیں اور اس بات کو بہت تکلف کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اصل موضوع سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، یا اصل موضوع کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اس سے انسان جو ہے وہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ اور بالخصوص جو بات احکام کے معاملے میں ہو تو احکام تو بڑے کلیئر اور واضح ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو بہت کلیئر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اصل مضمون سے جو ہے وہ انسان کو نہیں ہٹنا چاہیے، اصل مضمون پہ انسان کی جو ہے وہ گرپ رہنی چاہیے۔ پھر یہاں پہ ضمناً ہمارے استاد نے ایک بات فرمائی تھی جس کا ہم نے عملی مشاہدہ بھی دیکھا کہ ایک نوجوان بندے کی بات میں اور ایک سنجیدہ عمر والے شخص کی بات کا اگر موازنہ کیا جائے تو دونوں میں آپ کو جو واضح فرق نظر آئے گا کہ جو جوان انسان ہوتا ہے اس کی بات میں معلومات، انفارمیشن، جدت، جوش یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی بنسبت جو میچور انسان ہوتا ہے اس کی بات مختصر ہوگی، جامع ہوگی، مگر تاثیر والی ہوگی۔ اس لیے کہ جب انسان کے پاس بہت زیادہ علم آ جاتا ہے اور بہت گہرائی اور بہت وسعت آ جاتی ہے، وہ اپنی باتوں میں سمٹنا شروع ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی بات کرے گا لیکن وہ تاثیر والی بات کرے گا۔ اس کے برعکس جو جوان بندہ ہوتا ہے، چونکہ اس کی جوانی ہوتی ہے، وہ ہر چیز جو ہے بڑے عروج کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا اس کی بات میں جو ہے وہ کہے گا کہ میری بات میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہو، زیادہ سے زیادہ نئی باتیں ہوں، زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں، اور ایک جذباتیت اور ایک جوش جو ہے وہ اس کی بات میں بہت زیادہ پایا جائے گا۔ آپ بالکل اپنے علماء کرام کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیجئے کہ ان کے جوانی کے بیانات اور ان کے اب کے بیانات، یا پھر آج کے جو نوجوان اسکالرز ہیں ان کو دیکھ لیجئے اور جو ہمارے عمر رسیدہ اسکالرز ہیں ان کی بات کو دیکھ لیجئے، تو یہ فرق جو ہے واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ ایون ہم خود یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے بیانات کس طرح کے ہوتے تھے اور اب ہمارے کس طرح کے ہوتے ہیں، تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی ضمناً یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے اس قوم کو یہ جواب ملتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہوگی لا فارزم ولا بکر۔ اب یہاں پہ دو لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، ایک فارزن کہا گیا ہے جو کہ فرزہ سے ہے، تو عربی میں فرزۃ النہر کہا جاتا ہے جب دریا بہت تیزی کے ساتھ درمیان سے بہہ رہا ہو مگر اس کے کنارے جو ہیں وہ تھوڑے سے کٹے ہوئے ہوں اور وہ پانی وہاں پہ بڑی آہستہ رفتار کے ساتھ بہہ رہا ہو کہ آسانی سے انسان جو ہے اس پانی کو پی سکے، تو اس کنارے کو جو ہے فرزۃ النہر کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ فرزہ کے اندر جو ایک کنسیپٹ ہے وہ یہ کہ کسی چیز کا الگ ہو جانا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ کاٹ دینا، اور اس کے اندر جو کنسیپٹ ہے لفظ کا وہ یہ ہے کہ کسی کام کا آسان ہو جانا، کہ جیسے دریا کے درمیان سے تو پانی پینا بہت مشکل ہوتا ہے مگر اس کے کنارے سے پانی پینا آسان ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو فرض جو ہوتے ہیں وہ بہت آسان ہوتے ہیں۔
اور چونکہ اس میں کٹنے کا معنی پایا جاتا ہے تو بڑی پیاری بات وہ یہ کہ جو فرائض ہوتے ہیں وہ انسان کو تمام معاشرے سے، ثقافت سے، رسومات سے، بدعات سے، ہر چیز سے کاٹ کے وہ اس کو کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں، اس کو کسی دوسری طرف جو ہے وہ الگ کر دیتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ فرض ہوتے ہی ایسے ہیں جو انسان کو دنیا کے باقی تمام خرافات معاملات سے الگ کر کے اس کی زندگی میں بہت آسانی لے آتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا رویہ ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں فرائض کتنے مشکل ہیں، یہ بات ہم پہ فرض کیوں کی گئی ہے؟ حالانکہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ جو چیز ہم تم پہ فرض کرتے ہیں نا اس میں تمہارے لیے بہت آسانیاں ہیں۔ لہٰذا پھر ہر فرض چیز کو انسان سوچنا شروع کر دے کہ اللہ پاک نے ہم پہ کیا کیا فرض کیا ہوا ہے، تو ان سب کے اندر ہمیں بہت ساری آسانیاں جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ پھر یہ لفظ یہاں پہ گائے کے لیے آیا ہے فارزن کی صورت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گائے جو کہ اپنی جوانی سے کٹی ہوئی ہے۔ جیسے دریا کا کنارہ جو ہے وہ دریا کے ساتھ ہوتا ہے مگر تھوڑا سا کٹا ہوا ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ گائے جو ہے یہ اپنی جوانی سے کٹی ہوئی ہے، یعنی کہ بہت بوڑھی نہیں ہے، بس جوانی سے کچھ جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے۔ اور پھر بکر فرمایا، اور بکر جو ہے وہ کماری عورت کے لیے بھی قرآن پاک میں آیا ہے، اور جو صبح ہوتی ہے ابتدائی صبح اس کو بھی جو ہے وہ بکر کہا جاتا ہے۔ تو یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت جوان بھی نہ ہو۔ اگلا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عوان بین ذالکا، ان دونوں کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ عوان کا لفظ ہے جو کہ یہ اون سے آیا ہے، اور اون کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی لفظ اون جو ہے وہ آیا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک ایسی گائے ہو کہ اتنی بوڑھی نہ ہو کہ دودھ نہ دے سکتی ہو، اور اتنی جوان نہ ہو کہ بوجھ نہ اٹھا سکتی ہو، تو ان دونوں کے درمیان والی جو ہے وہ گائے ہونی چاہیے۔ تو یہ پرفیکٹ گائے ہوتی ہے ہر طرح سے، جو دودھ بھی دیتی ہے، وزن بھی اٹھا لیتی ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک پالتو گائے کی نشانی ہے کہ جس کو جو ہے وہ اتنے پیار سے رکھا جاتا ہے گھروں میں، تو گویا کہ یہ اس طرح کی کوئی گائے ہو۔ پھر آیت نمبر 69 میں وہ اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اب وہ اس کا رنگ بتا دے۔ تو پہلی بات جو ایک ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ قوم اپنے نبی سے کیا کہہ رہی ہے کہ تم اپنے رب کے پاس جا کے جو ہے وہ کیا بات کرو، یعنی کہ پہلے جسامت کا پوچھ رہے تھے، عمر کا پوچھ رہے تھے، اب رنگ کا پوچھ رہے ہو، یعنی کہ ایک نبی کو بار بار کس بات کے لیے اللہ پاک کے سامنے جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ نبی کی کیا شان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہوتی ہے، تو گویا آپ اپنے نبی کے ذریعے اپنے اللہ سے جو ہے وہ کس لیول کے سوالات کر رہے ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے انہو یقول، کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک وہ کہتا ہے، یعنی کہ جو حکم بھی دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اور ہمارے جیسے چھوٹے انسان کی عقل جو ہے وہ حیران ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سوالات کے جواب دے بھی رہے ہیں۔ تو جواب یہ آتا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ صفراء ہونا چاہیے۔ صفر جو ہے وہ پیلے رنگ کی گائے کو کہا جاتا ہے، اور ایسی گائے جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی بڑی نادر گائے ہوتی ہے۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، اور دوسری اس کی خوبی یہ بیان کی گئی کہ وہ ایسا رنگ ہو جیسے کہ سورج کی شعاع جو ہے وہ چمکتی ہے، یعنی کہ ایسے چمکتے رنگ والی، جس کو ہم اپنی زبان میں لائٹ گولڈن بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس طرح کی گائے کا بھی جو ان کو کہا جا رہا ہے، تو یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی اتھینٹک بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ جو سارے واقعات بتائے جا رہے ہیں ان کی ترتیب آگے پیچھے ہے، لہٰذا حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا واقعہ جو ہے وہ کب ہوا ہے، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ یہ سارا واقعہ جو ہے وادی طیہ میں ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ گائے والا واقعہ گزر چکا جو اس قوم نے جو ہے اپنے زیورات سے ایک گائے بنا لی تھی، تو وہ بھی کچھ اسی طرح کی گولڈن رنگ کی جو ہے وہ گائے تھی۔ تو گویا کہ یہاں پہ ان کو اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہو، تو اس سے ان کے جو شرک کی محبت ہے اور جو ان کے اندر شرک کے جراثیم تھے ان کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ پہلے تم نے جو ہے وہ گائے بنا کر شرک کیا تھا، اور اب تم گائے کے بارے میں سوالات کر کے جو ہے وہ ایک طرح کا شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو۔